السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے یار۔ بات آج یوں ہے، آج میں جس ٹاپک پر بنا رہا ہوں وہ کچھ الگ سا ٹاپک ہے۔ میں نے سنا کہ جو گڈ مارننگ پاکستان شو ہے نیدا یاسر کا، جو وہ نیدا ہے اور یاسر ہے، دونوں کا میں نے انٹرویو سنا، تو اس میں اس نے کچھ ایسی بات کی، یعنی کہ ارطغرل غازی ڈرامے کے خلاف بات کی۔ تو آج جو ہے نا ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں اور کچھ نہیں کہوں گا، سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی، آپ ٹھیک اگر ہے۔ جاتے ہیں ارطغرل غازی میں بھی جاتے ہیں جی تو وہ ارطغرل غازی جنگیں تو کم دکھاتا تھا، ندا نے دیکھا ہوا ہے، میں بھی ندا کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس میں وہ رومانس، اس میں وہ ساس، اس میں بہو، اس میں سازشیں، ارطغرل یہ ویڈیو دیکھ ہی لی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے وہ اس وجہ سے وائرل ہوا کہ اس میں جو ہے نا ساس بہو کے جھگڑے دکھائے گئے، اس میں رومانس دکھایا گیا، جنگیں اتنی نہیں دکھائی گئی، انہوں نے کوئی مشقت ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی جنگیں لڑی ہی نہیں۔ تو یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ساس بہو کے جھگڑے، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ رومانس کی وجہ سے یہ جو پورا کا پورا ڈرامہ ہے اسی وجہ سے جو ہے نا ہٹ ہوا، پوری ٹاپ انڈسٹری کو تباہ کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ ان میں رومانس تھا۔ تو اس پر میں ایک جواب دینا چاہوں گا اور ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ میرا اس چیز کا جواب سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ڈرامے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم امریکہ والوں کے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم چائنا والوں کے بھی دیکھ چکے ہیں، ترکش والے بھی ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں، آپ کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تو باقی کو چھوڑ دو، میں صرف پاکستانی ڈراموں پر ہی آؤں گا۔ ایک بات بتاؤ کہ آپ جو ہے نا نیدا یاسر میڈم، آپ جو ڈرامے بناتے ہیں اس میں بھی اکثر، ان کا تو نہیں پتہ ارطغرل غازی کا، لیکن مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ جیسے جو ہے نا ڈرامہ بناتے ہیں اس میں صرف اور صرف یہی چیز دکھائی جاتی ہے، ساس بہو کے جھگڑے، ایک جگہ سے طلاق ہوا، دوسری جگہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ رومانس چل رہا ہے، یہ سب چیزیں تو آپ کے ڈرامے میں دکھائے جاتے ہیں، پاکستانی ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کا ابھی تک جو ہے نا کیوں نہیں ہوا وائرل؟ سوال ہے کہ اب تک آپ کا کیوں نہیں ہوا وائرل؟ آپ نے ابھی تک کیوں باقی انڈسٹری کو نہیں تباہ کی؟ ابھی تک پاکستانی ڈراموں میں سے اوپر کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ سب سے زیادہ، اگر میں کہوں نا کہ سب سے زیادہ انڈیا کو بھی چھوڑ کر جو پاکستان ہے اس میں زیادہ رومانس اور جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جا رہے ہیں، یا پھر نند بہو جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا پاکستان میں دکھائے جا رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی ان کا وائرل ڈرامہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ارطغرل غازی میں یہ چیزیں دکھائی جا رہی تھی تو اسی وجہ سے وائرل ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلو مان لیا کہ اسی وجہ سے، تو پھر آپ کے ڈرامے ابھی تک کیوں نہیں ہوئے وائرل؟ کیوں پوری دنیا آپ کے ڈراموں کو نہیں دیکھتی سوائے پاکستان اور بیکار انڈیا کے علاوہ؟ آپ مجھے یہ بتا دیں نا، بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی یاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ رومانس کی وجہ، تو بھائی جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو نا تو اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرامہ جو ہے نا کس بیس پر بنایا گیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہم کو سکھایا جا رہا ہے اس ارطغرل غازی ڈرامے میں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو میں تو کہتا ہوں اس چیز کو اگر اس چیز سے مشاہدہ کریں نا کہ ڈراموں کے لفظ سے، تو پھر تو آپ بچے ہو، دودھ پیتے بچے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایسی باتیں نہ ہی کرو تو ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ بدتمیز نہ ہو تو اتنا غصہ آ رہا تھا نا کہ بس کیا ہے بتاؤں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ارطغرل غازی ڈرامے میں اصل میں ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آدھے غیر مسلم اس ڈرامے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اس میں تو دکھایا یہی چیز جا رہا ہے، اسلام سکھایا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ
ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, کس طرح مل جل کر رہنا ہے, کس طرح ایک خاندان بنتا ہے, کس طرح جو ہے نا سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں, کس طرح جنگیں کی جاتی ہیں, کس طرح ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہے, کس طرح جو ہے نا ماں بہن کا, بہن بھائی کا, سب رشتے اس ڈرامے میں دکھائے جا رہے ہیں. تو لیکن اس میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے. میں تو کہتا ہوں مجھے اسلام کے بارے میں اتنا پتہ تھا ہی نہیں. جس دن سے میں نے اس ڈرامے کو شروع کیا تب جا کر مجھے پتہ چلنے لگا کہ ہم جو ہے نا اسلام ایسے نہیں پھیلا, اسے بہت مشقتیں کرنی پڑی ہیں بہت. یہ تو ارطغرل غازی کی باتیں ہو گئی, تو اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں, ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ان کو تو بہت جو ہے نا مشکلات اٹھانی پڑی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے تو تبلیغ کی تھی, ان کو تو بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات آئیں, اور پھر انہی کی میراث سے جو ہے نا انہوں نے بھی وہی کام کیا, اسلام کو پھیلایا. ٹھیک ہے نا, ہر پوری دنیا میں اگر کہوں نا پوری دنیا میں جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ پھیل گئی تھی, جن کی جو ہے نا بنیاد شروع اس ٹائم سے ہی شروع ہو گئے تھے جس دن سے ارطغرل غازی نے جو ہے نا اس کام کو لگنا تھا. ٹھیک ہے, بنیاد عثمان نے رکھی تھی, لیکن شروع تو اس دن سے ہو گئی تھی جس دن ارطغرل غازی نے اس سلطنت عثمانیہ کی جو ہے نا اس کی کوشش میں جد و جہد کرنے لگے تھے. تو بنیاد اسی دن رکھی گئی تھی کہ سلطنت عثمانیہ نا آپ دیکھ لیں نا. تو میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈرامے میں دیکھا ہے کیا جا رہا ہے. آپ تو پھر دودھ پیتے بچے ہیں نا, پھر تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس بارے میں آپ بات نہ ہی کریں تو ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا. میں تو بھائی سیدھی سی بات کر رہا ہوں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس ڈرامے میں کیا دکھایا جا رہا ہے. اچھا, یہ بات تو ہو گئی. آپ ذرا اس سین کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کلپ کو دیکھیں پورا, یہ بھی نہیں دکھاؤں گا, آپ یہ بھی سرچ کر لیجیے گا. پہلے اسے دیکھ ہی رہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھ لیا. اب ایک بات بتاؤ یار, مجھے ایک بات بتاؤ, نیتا میڈم اور جو یاسر صاحب ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ آپ جو ہے نا ان سے جیلس ہو رہی تھی. اگر میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو ارطغرل غازی کا بیٹا تھا عثمان. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ہم اس ڈرامے کی بنیاد سے دیکھیں تو ارطغرل غازی کا بیٹا تھا عثمان, اور عثمان صاحب آئے تھے پاکستان میں. براق اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, ہم اس پر جاتے نہیں. یعنی کہ عثمان صاحب جو ہے تھے کراچی میں اور پاکستان میں, تو آپ لائنیں لگ گئے ہوئے تھے اس سے ملنے کے لیے, اس کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے. تو بھائی ایک بات بتا دو, جب آپ کو وہ چیزیں پسند ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اسی ڈرامے کے, یعنی کہ وہی ایک بنیاد ہے نا, اسی ڈرامے میں سے یوں سمجھ لینا ارطغرل غازی ڈرامے میں سے ہی عثمان نکلا ہے نا. تو اسی ایک کردار کے پاکستان میں آنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھ سیلفیاں بنانے کے لیے انتظار کر رہے تھے. اور پھر جب وہ پاکستان میں پہنچے, ایک اور بھی انٹرویو دیکھا جس میں وہ کہہ رہی تھی میں جو ہے نا براق صاحب بھی بہت بڑی فین ہوں, میں نے ان کے 1-2 ڈرامے دیکھے ہیں, میرا سلطان دیکھا, یوں دیکھا. تو کہنے کا مطلب یوں ہے, ایک بندے کی جو ہے نا آپ اتنی برائیاں کر رہی ہیں, اور دوسری جگہ پر آپ اسی ڈرامے میں سے نکلا ایک کردار, اس سے ملنے کے لیے آپ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں سیلفیاں لینے کے لیے. یہ کیسی بات ہوئی؟ پھر تو یوں ہوتا نا کہ ٹھیک ہے وہ نئی ڈرامے بنا رہے, صحیح, ٹھیک ہے, اس میں ساتھ بہو کے جھگڑے دکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے چلو ارطغرل غازی کے ڈرامے کی وجہ سے اختلاف چلے, ٹھیک ہے, چلو مان لیے. تو پھر آپ اسی ڈرامے میں سے نکلے کردار کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے لائنوں میں کیوں کھڑے ہوئے, ان سے ملنے کے لیے لائنوں میں کیوں کھڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر مجھے اس بات کا بھی جواب دیجیے گا. اگر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اس بندے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو اس بارے میں آپ بات نہ ہی کریں تو ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں سے کہہ رہا ہوں, دونوں میاں بیوی سے. اگر آپ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا, نہیں ہے, اس بارے میں آپ کو بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا. آپ نے تو ڈرامہ دیکھا نہیں ہے, پھر اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا, اگر آپ پورا ڈرامہ دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں چیزیں دکھائی کیا گئی ہیں. اس میں جو ہے نا ارطغرل غازی 2-3 سال تک گھر واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر بات کروں نا دوسرے سیزن سے ہی شروع کے ہی جو ہے نا نویان اس کو پکڑ لیتا ہے. اور اگر طریق کے حوالے سے دیکھیں تو وہ 3-4 سال تھے, 3-4 سال بعد ارطغرل غازی لوٹا تھا. ٹھیک ہے نا, 3-4 یعنی کہ اس ڈرامے میں اگر میں دیکھیں تو بہت زیادہ ایپیسوڈ گزرنے کے بعد, بہت زیادہ کافی ایپیسوڈ گزرنے کے بعد ارطغرل غازی جو ہے نا واپس آئے تھے اس ڈرامے میں. یعنی کہ ڈرامے میں کیا, قبیلے میں اکثر میں نے یہی دیکھا گیا کہ جو ہے نا ارطغرل غازی اکثر باہر رہتے تھے قبیلے میں. پہلے ان کے بیٹے ان کے والد صاحب سلیمان شاہ سردار تھے. ٹھیک ہے, اور آپ جو ارطغرل غازی تھے وہ ہمیشہ جنگوں پر رہتے تھے. وہ مطالبے کروانے جا رہے ہیں کئی بار کئی جگہ پر, کئی بار کئی جگہوں پر, اور جو اس طرح سے نا ہمیشہ فتوحات کی طرف چلتے تھے. تو گھر بیٹھنے کا تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. یہ تو کچھ جو ہے نا حد ختم ہوئی یہ 5ویں سیزن میں, جب ان کے جو ہے نا بیٹے ہو گئے, بڑے ہو گئے, پھر ان کو جو ہے نا سردار بھی بن چکے تھے, بہت اچھے سردار بن چکے تھے ارطغرل غازی. اور پھر بھی یہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ ہے نا وہاں پہ کوئی رومانس دکھایا جا رہا. پھر بھی وہی کوشش تھی, ٹھیک ہے نا, بیٹوں کو بچانے کی کوشش تھی, اپنی جو سلطنت کی بنیاد رکھنے کے جو کوششیں تھیں ان کو بچانے کی کوشش تھی. پھر وہی صلیبیوں سے, منگولوں سے لڑتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا 5واں سیزن میں. ٹھیک ہے, زیادہ باہر نہیں گئے تھے 5ویں سیزن میں ارطغرل غازی قبیلے سے, لیکن جنگیں تو پھر بھی دکھائی گئی. منگولوں سے لڑے, سب سے خطرناک منگول آیا بھی اسی ڈرامے میں تھا, سب سے خطرناک دشمن ڈرائیگوس, وہ بھی اسی سیزن میں آیا تھا 5ویں سیزن میں. تو بھائی اگر آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا تو آپ باتیں کرنا چھوڑ دو, جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں چھوڑ دو, فائدہ نہیں ہے نا فائدہ. ٹھیک ہے, باقی اگر میں کچھ زیادہ بول گیا تو ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. اگر جو ان بے وقوفوں کے فین ہیں ان سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں, جو ان کے بعد جو ہے نا نیدا یاسر اور ان کی بات لوگوں کو اچھی لگی ہے, ان سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات کو بری ان کو لگی ہے. تو باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, اور جو ارطغرل غازی کے ساتھ ہیں ان ڈرامے کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے. باقی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.